اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشل۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بندہ نچیز کی طرف سے محبتوں برا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی دوست ملک بیرون ملک جہاں بھی دیکھ رہے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 101 کے اوپر چند تفسیری اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں مالک کائنات نے جو خلاصہ عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی رسول ایمان لے کے آتا ہے یا کتاب لے کے آتا ہے یا کوئی دین لے کے آتا ہے تو ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم نے تفسیری اسرار و رموز بیان کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے متعلق فرمایا ہے کہ جھٹلا دیتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لیا ہے، اور اہل یہود میں سے حق پر کون تھے اور اہل باطل پر کون تھے۔ تو یہاں پہ تفاسیر والے فرماتے ہیں کہ یہود کے 4 فرقے تھے۔ ایک تو صحیح معنی میں تورات کے عمل تھے، اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اور وہی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب الاحبار۔ اس لیے قرآن نے فریق فرمایا ہے کہ سب منکر نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ منکر ہوئے تھے، بلکہ ایک گروہ ہے مگر یہ بہت تھوڑے ہیں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، پہلی جماعت کے متعلق۔ اور دوسری وہ جماعت ہے جنہوں نے اعلانیہ عہد شکنی کی اور سرکشی و بغاوت کی، ان کے لیے فرمایا گیا نبذہ فریق منہم۔ تیسرے وہ انسان تھے، وہ جہلا تھے جنہوں نے بے علمی اور علماء جو ان کے علماء تھے ان کے بہکانے سے تورات سے منہ موڑ لیا، اور ان کے لیے فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون۔ اور چوتھے جو تھے وہ دیدہ دنستہ جہل بن گئے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بے خبری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنے لگے، اور ان کے لیے فرمایا گیا کأنہم لا یعلمون۔ تو پہلا فرقہ تو ناجی ہے، وہ جنت میں جائے گا کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ باقی تینوں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لائے وہ، مگر جس کا جیسا جرم ہوگا ویسی ہی وہ سزا پائے گا۔ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جبریل کا بہانہ کر کے ان کی بہانہ کر رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جبریل کے دشمن تھے، میکائیل کے دشمن تھے۔ تو اللہ پیارے حبیب کو یہ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ جبریل کا بہانہ کر رہے ہیں، ان کی تو حالت یہ ہے کہ سوائے چند مخلص لوگوں کے باقی سب نے عہد و پیمان توڑ دیے تھے۔ کسی نے کھلے بندوں، کسی نے خفیہ طور پر، کسی نے جہالت سے، کسی نے جاہل بن کر۔ یہ لوگ ایسے گندے عذر کہاں کہاں کریں گے کہ آپ ان کی بکواس پر کہاں کہاں دھیان دیں گے کہ اللہ نے اللہ کے عہد کے انہوں نے اللہ کے عہد کو بھی انہوں نے توڑا ہے، اور رسولوں کے عہد کا بھی انہوں نے پاس نہیں رکھا، اور کہیں انہوں نے اللہ رسول کے حکم کو توڑ دیا، کہیں کے اوپر قرآن کو جھوٹا کہہ دیا، کبھی وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جناب جبریل امین کے دشمن بن رہے ہیں۔ یہ بڑے ماہر کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنے میں ہے، تو انہوں نے ڈال دیا ان کو۔ تو قرآن کریم کی کبھی جو ہے وہ دشمنی میں تورات کو پھینک دیا انہوں نے، تو پھر ایسی ہر درم قوم کا ٹھکانہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ کبھی جبریل کا بہانہ، اصل دشمنی جو تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھی۔ تو یہاں پہ جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ مشہور جو ہے وہ چیز وہ یہ ہے کہ علم ظاہری جو ہے وہ علم باطنی کے اوپر مقدم ہے۔ تو بصارت یعنی آنکھ کی روشنی جو ہے بصیرت یعنی قلبی روشنی سے پہلے، مگر علم ظاہری کا فیض جو ہے علم باطنی کے بعد میں آتا ہے، اور بصارت کا فائدہ جو ہے بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جس کے پاس بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ جیسے کہ یہود کے پاس جو ہے علم ظاہری تھا، بصارت تھی، بصارت کی کمی نہ تھی، بصارت تو تھی لیکن کمی نہ تھی، مگر علم باطنی اور بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کتاب الہی کو اس طرح پس پش ڈال دیا جیسے کہ مجنون و دیوانہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ سچے موتی کو کھلونا یا لال کو ٹھیکری سمجھ لیا جائے، اور ان کا علم ظاہری جو ہے وہ بصارت ان کے لیے زیادہ، ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس
بصیرت نہ تھی، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے علم میں علم باطنی پیدا کرے۔ یہاں پہ بصارت اور بصیرت میں فرق یہ ہے کہ بصارت جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر بصیرت نہیں آئے گی تب تک وہ اہل ایمان کو نہیں پہچان سکے گا۔ جیسے کہ روایات مشہور ہوتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جنہوں نے ایمان کی حالت سے دیکھا وہ تو بخشے گئے، اور جنہوں نے ایمان کی حالت سے نہ دیکھا، اس کی فار ایگزامپل مثال ایسے دیتے ہیں کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھا، کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی عمر فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی علی المرتضیٰ شیر خدا بن گیا، کوئی امین امت بن گیا، کوئی عبداللہ ابن مسعود بن گیا، کوئی بے زر سے بو زر بن گیا۔ تو جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھا وہ تو دین و دنیا میں بھلائی کے حقدار ہو گئے، اور جنہوں نے فقط محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا تو وہ ابو جہل بن گئے، عتبہ طیبہ شیبہ بن گئے، وہ ایمان والے نہ ہو سکے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بصارت فائدہ اس وقت دیتی ہے جب انسان کے اندر بصیرت ہوگی۔ تو یہاں پہ بات عرض کرتے چلیں کہ بصارت جو ہوتی ہے وہ بصیرت کے ساتھ ہی فائدہ مند ہوتی ہے، اور بصیرت جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اور رب کی پکڑ سے ڈر کر انسان اگر توبہ استغفار کرتا رہے گا تو اس کو ندامت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ ندامت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ندامت ایک تو یہ ہے کہ دن بھر کی ندامت ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص بغیر ناشتے کے اپنے گھر سے نکل جائے تو وہ سارا دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہے گا، پریشان رہے گا، بھوک لگی رہے گی، تو وہ ندامت میں رہے گا کہ یار آج ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی جسم کی۔ تو کوئی سال بھر جو ہے وہ ندامت میں رہے گا، جیسے کہ کوئی بندہ وقت کے اوپر فصل کا بیج نہ بوئے تو وہ سارا سال اس کا برباد ہو جائے گا، تو وہ سوچتا رہے گا کہ کاش میں جو ہے وہ بیج وقت کے اوپر بویا ہوتا تو آج یہ ندامت نہ دیکھنا پڑتی۔ اور کوئی جو ہے وہ عمر بھر ندامت میں رہے گا، جیسے کہ کوئی آدمی کسی اچھی عورت سے نکاح نہ کرے، بدکار عورت سے نکاح کر لے تو وہ عمر بھر کے لیے پچھتاتا رہے گا۔ اور کوئی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ندامت میں رہے گا، تو وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ آخری قسم کا جو نادم ہے ہمیشہ ہی روئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا۔ جیسا کہ کوئی انسان اگر کسی میڈیسن کو، کسی دوائی کو دیکھ کر کہے کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا جب تک اس کو استعمال نہیں کرے گا، کھائے گا نہیں۔ اور ایسے ہی کتاب اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ لینا، یہ فقط جو ہے اس سے بیماری ختم نہیں ہوگی، بلکہ بیماری اس وقت ختم ہوگی جب اس کو مان لیا جائے گا۔ کفر کا زہر اس وقت ختم ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے انسان آئے گا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، پھر جو ہے انسان قابل قبول ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا بصارت اور بصیرت کا فرق یہ ہے کہ بصارت ظاہری آنکھوں کو کہتے ہیں، اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب دل کی آنکھیں روشن ہوں گی، پھر وہ قرآن کو بھی مانے گا، پھر اللہ رسول کو مانے گا، پھر جو ہے اس کا نظام سیٹ ہوگا، پھر وہ جو ہے اہل ایمان والا کہلائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔